السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، پاکی ناپاکی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اصل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو بزرگوں کہ بہت سارے لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے، پاک ہوا نہیں ہوا، کیسے کرنا، کیا کرنا، پاک کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو شبہ ہوتا ہے کہ یار شاید پاک نہ ہوا ہو۔ اس لیے دو تین باتیں آپ کے سامنے کلیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ کپڑا جو بھی ناپاک ہوا ہے، اس میں جو بھی ناپاکی لگی ہے، جیسے پیشاب کا قطرہ لگ گیا ہو، خون کا قطرہ لگ گیا ہو، یا اور کوئی بھی چیز ایسی جو ناپاک کپڑے پہ لگ گئی ہو، جیسے بچہ پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کپڑے کو اگر آپ کسی بالٹی یا برتن سے پانی لے کر اس کو دھو رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے سے اس کو دھوئیں ایک مرتبہ، پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنے کا عمل پایا جائے گا اچھے طریقے سے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل عام طور پر بالٹی سے یا برتن سے لے کر پانی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نل میں کپڑے کو دھویا جاتا ہے، یا کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ ٹنکی میں نل لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نے ڈائریکٹ پائپ لگا لیا، اس میں دھو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر مسلسل وہ پانی بہہ رہا ہے، نل چل رہا ہے، پائپ چل رہا ہے، اور اس میں آپ اس چیز کو دھو رہے ہو ناپاک، تو آپ کو اب 3 مرتبہ دھونا، نچوڑنا اب یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو دھوتے رہیں، پانی مسلسل آ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، آپ دھو رہے ہیں، اور آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ یہ چیز دھل گئی ہے، یعنی وہ ناپاکی ختم ہو گئی ہے، ناپاکی کا اثر ختم ہو گیا ہے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ دھونا اور نچوڑنا 3 مرتبہ کا اس وقت ہے جب کہ آپ کسی برتن میں سے یا بالٹی میں سے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اصل مقصود ہے اس نجاست کو، اس ناپاکی کو ختم کرنا، اور ناپاکی اور نجاست جس طریقے سے بھی ختم ہو جائے، جس میں آپ کو غالب گمان ہو جائے، تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ جب ہم نے اس کو پاک کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اب کبھی کبھی کوئی داغ ایسا ہوتا ہے جیسے خون کا، یا کبھی کبھی منی کا دھبا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے دھو لیا لیکن اس کا داغ رہ گیا، اس کا نشان رہ گیا، اس کی بدبو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کا نشان باقی رہ گیا۔ آپ نے اچھے سے اس کو استعمال کیا، اچھے سے آپ نے صابن کا استعمال کر کے اچھے سے دھویا ہے، اب اس کا کیا؟ تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھے سے اس کو پاک کر لیا ہے، اس کا نشان اگر باقی رہتا ہے، تو احادیث میں اور احادیث کے ذریعے سے فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس نشان کے باقی رہنے کی وجہ سے وہ کپڑا پاک ہی سمجھا جائے گا، اس کو آپ ناپاک نہیں کہیں گے۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی چیز ایک اور ہے کہ کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس دوسرا سوکھا پاک کپڑا موجود نہیں ہوتا، وہ جو ناپاک کپڑا اس کو ہم نے پاک کیا، ابھی وہ گیلا ہے، جیسے انڈر ویئر ہے مثال کے طور پر، یا ہمارے کپڑے کا کوئی حصہ ہے، اس کو ہم نے ناپاک تھا، اچھے سے دھو لیا، پاک ہو گیا، وہ گیلا ہی ہم نے ویسے ہی پہن لیا، تو کیا اس گیلے کپڑے کو جس کو ہم پاک کر چکے ہیں اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم پاک سمجھے جائیں گے؟ بالکل پاک سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو پانی ہے نا، جو اس میں اب اثر بچا ہوا ہے وہ پانی کا اثر ہے، اور پانی تو پاک تھا، ناپاک چیز تو ہم نے زائل کر دی، ناپاک چیز تو ہم نے ختم کر دی ہے، اس کا اثر تو ختم کر دیا ہے۔ اب اس گیلے کپڑے کو جو ہم پاک کر چکے ہیں اس کو پہن کر ہم نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ جو بھی جائز کام جو بھی ہمیں کرنا ہے پاکی کی حالت میں کرنے کے ہوتے ہیں وہ سب ہمیں کرنا اب جائز ہے۔ یہ چوتھی بات ہوئی۔ پانچویں چیز دوستو بزرگوں یہ ہے کہ جب یہ اصول کی روشنی میں شریعت کے ہم نے کسی چیز کو پاک کر لیا ہے تو اب وہم میں پڑنا یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، یار میں نے پاک کر لیا، پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ ناپاکی لگ گئی، بس دھوتے بیٹھے ہیں، 10-20 منٹ تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ نہانے کے وقت، غسل کے وقت ان کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے کہ بیچارے وہ سوچتے ہیں کہ یار ادھر سوکھا رہ گیا، ادھر پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو ایسا نہ کریں، جو بھی شریعت کا حکم ہے آپ اس کو کر ڈالیں، کر ڈالنے کے بعد وہم میں پڑنا، وسوسے کا شکار ہونا یہ غلط ہے۔ وسوسے کا علاج یہی ہے کہ آپ وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، آپ وہم کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، اس کو اگنور کریں، اپنے دماغ کو ہارڈ ریسیٹ کریں، فارمیٹ ماریں جو بھی اپنے دماغ میں وہم اور خیالات آتے ہیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو وسوسے کے بیمار ہیں بیچارے ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی وہم کے اور وسوسے کی بیماری سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خوب سمجھ عطا فرمائے۔